ولی جاہل کبھی نہیں ہو سکتا. یہ میں آج آپ کو بات بتا رہا ہوں قاعدہ کلیہ. آج تو جاہل ولی بنے گھوم رہے ہیں. جاہل کہ اس پہ سواری آ رہی ہے, اس پہ میاں. اچھا اب تو ریڈی میڈ, جیسے ریڈی میڈ کپڑے آ جاتے ہیں, ریڈی میڈ ولی بنا گھوم رہا. خود تو نماز نہیں پڑھتا کبھی, یہ تو کچھ ہے نہیں یار, یہ تو کل تک یہ کرتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, تاش کے پتے کھیلتے تھے, اب کہاں تھے, ارے مولانا یہ کچھ نہیں ہے, اس پہ سواری جو آ رہی ہے وہ بڑی قابل ہے. میں نے کہا ریڈی میڈ بھی ولی بن گیا. جیسے ریڈی میڈ ہوتا ہے نا, کپڑا سلوانے کی کہیں لینے کی ضرورت نہیں, دکان پہ جاؤ سلا سلا لے آؤ. ریڈی میڈ ولی گھوم رہے ہیں. اور اب تو ولینی بھی ہیں عورتیں, کہہ رہی ہیں ہم پہ تو پوری کی پوری سواریاں آ رہی ہیں. ہاں جمعرات کے دن غوث اعظم کی بتا دیں, پیر کے دن جو ہے خواجہ پی آ رہے ہیں, فلانے آ رہے ہیں, یار اس کے وضو نماز یاد نہیں ہے, قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہے, سارے بزرگ اسی کے اوپر آ رہے ہیں. اور ہماری قوم بھی اتنی سیدھی ہے, آخا جمعرات کے دن میلے لگ رہے ہیں, بڑی سیدھی ہے میری قوم. ہائے 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 کتنی سیدھی میری قوم ہو گئی. کبھی صحابہ پہ سواری نہیں آئی, تابعین پہ سواری نہیں آئی, تبھی تابعین پہ سواری نہیں آئی, اعلی حضرت پہ آتی سب سے بڑی سواری. تو یہ تھے سب سے بڑے مولانا اپنے زمانے کے, یہ تھے سب سے بڑے مفتی, یہ تھے سب سے بڑے عالم, یہ تھے اپنے زمانے کے مجدد, ان پہ آتی سب سے بڑی سواری. سارے بزرگوں, ان پہ کسی کی سواری نہیں آئی. یار سمجھنے کی بات بھائیو ہے کہ نہیں ہے؟ ریڈی میڈ والی گھوم رہا بن کے, میاں بن گیا ریڈی میڈ. یار نماز پڑھو, قرآن پڑھو, لوگوں سب کچھ اللہ نے تمہارے گھر میں دے دیا, چکر میں نہ پڑھو. اللہ والے نے کہا جب وہ راستے کے آخری کنارے پہ تجھے اللہ کا فرشتہ ملے گا, انسانی شکل میں, کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے, تو اس وقت تم مال نہیں مانگنا, کھانا نہیں مانگنا, پانی نہیں مانگنا, آرام نہیں مانگنا, کیا مانگوں؟ کہا اس وقت علم مانگ لینا. اور جب تجھے علم دے دے گا تو تیرے پاس آنکھ آ جائے گی, پھر تجھے کمالات حاصل ہو جائیں گے. اب آگے سنو میری بات. جب وہ اس پگڈنڈی سے نکلا, اس راستے سے نکلا, جیسے اللہ والے نے بتایا تھا اس کے بتانے کے مطابق راستے کے کنارے پہ ایک انسان مل گیا. وہ اللہ کا فرشتہ انسانی شکل میں مل گیا اور سلام کیا, السلام علیکم, سلام کا جواب مل گیا. جیسے ہی سلام کا جواب ملا, یہ تھکا تھا, ہارا تھا, پیاسا تھا, بھوکا تھا, پریشان تھا, جاگا تھا. اس فرشتے نے پوچھا بتا کیا چاہتا ہے؟ نفس کہتا تھا کھانا. اندر سے کیا آواز آئی؟ کھانا. اندر سے آواز آئی پانی. اندر سے آواز آئی جاگا ہے, آرام, نیند. مگر پھر اپنے شیخ کی بات یاد آئی, یہ سب دنیا ہے مت مانگنا, مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو, یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ایسے ولی نہیں بن جاتے ریڈی میڈ بیٹھے بیٹھے, کہیں 12 سال لنگر لٹا کے فاقے رکھنا پڑتا, تب جا کے صابر کا تاج ملتا ہے. ابا 12 سال کسی کا سیب کھا کے باغ رکھاتے ہیں, تب جا کے غوث اعظم کا تاج ملتا ہے. بچہ دوسرے کی اینکھ میں گنے توڑ کے لا رہا, اماں اس کا ٹوٹا ہوا گنا کھا رہی ہے, کہہ رہی ہے میرا بیٹا ولی بن جائے. ولی بن جائے گا؟ اللہ اللہ. دل کہہ رہا تھا کھانا پانی آرام, مگر شیخ کی بات یاد آ گئی, نہیں آنکھ چاہیے. کیا چاہیے؟ آنکھ چاہیے. فوراً شیخ کی بات آئی ذہن میں. اسی لیے کسی شیخ, کسی بزرگ, کسی نیک آدمی کا دامن پکڑ لینا چاہیے. وہی قرآن اشارہ کر رہا, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ہے نا. مگر ہم نے سچوں کے نہیں, ہم تو کیا کہتے ہیں, ہماری پارٹی میں یہ ہے, اب اس پارٹی میں, اب اس پارٹی میں, اب اس پارٹی میں. پارٹیاں بہت بدل رہے ہیں. یہ دنیا والی پارٹیوں کے چکر میں مت پڑو, ادھر والی پارٹی کے چکر میں آ جاؤ. کہا مجھے علم چاہیے, علم. فرشتے نے کہا سوچ لے, علم ملے گا کھانا نہیں دوں گا, علم دوں گا مگر پانی نہیں دوں گا, تو جاگا ہوا ہے آرام نہیں ملے گا. کہنے لگا وہ میری پرابلم ہے, وہ میری پریشانی ہے, مجھے علم چاہیے. بات پکی کہاں پکی, بس اتنا کہنا تھا. فرشتہ تھا, بس اشارہ کیا ہوا کہ علم سے اس کا سینہ مالا مال ہو گیا, بن گیا میاں منٹوں سیکنڈوں میں عالم.
فرشتے نے کہا مجھے اجازت دے، وہ غائب، فرشتہ غائب، یہ چلا اب آگے۔ اب منزل اس کو نظر آ رہی تھی علم کے ذریعے، سبحان اللہ۔ چل آپ کسی بستی کی طرف چلو، اب جنگل تو بہت ہو گیا، اب کہیں منگل کریں گے۔ چلا بستی کی طرف چلا، گاؤں میں جو پہلے ہی گھر پڑا، شہر کا جو پہلے ہی گھر پڑا، بستی کا جو پہلے ہی گھر پڑا، سوچنے لگا یہی دروازہ کھٹکھٹاؤ، کھانا مانگو۔ بھئی کھانا تو چاہیے ہی تھا نا، کھانا تو مولانا کو بھی چاہیے، مفتی کو بھی چاہیے، عالم کو بھی چاہیے، قاری کو بھی چاہیے، کھانا تو سب کو چاہیے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، تھکا تھا، ہارا تھا، جاگا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ لوگوں، گھر والا جیسے ہی دروازے پر آیا، اس میں اتنی سخت نہ تھی کہ کھڑا رہتا، اتنی طاقت نہ تھی کہ کھڑا رہتا۔ جب تک وہ دروازے پہ آیا، یہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر چکا تھا۔ یار 40 دن تک جو آدمی مشکل سے جو لایا تھا، توشہ شیخ نے دیا تھا، وہ ہفتہ 10 دن 20 دن میں ختم ہو گیا ہوگا۔ اب تو پتے کھا پی کے اس کا ایسی کام چلا ہوگا تو بتاؤ اس کا حال کیا ہوگا، بے ہوش ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ آیا، ہوش میں لانے کی کوشش کی گھر والے نے، جب کوشش کی تو ہوش میں تھوڑی دیر کے بعد آیا۔ کہا اتنا پریشان کیوں ہے؟ کہا جو بھی کھانے کے لیے ہو لے آ، بھوکا ہوں، فاقہ ہے۔ جو بھی تھا جلدی سے گھر والا کھانے کو لایا، اس نے جلدی جلدی چند لقمے کھائے تو آنکھوں کی روشنی واپس آئی۔ چند لقمے کھائے تو تھوڑی سی جسم میں کرنٹ آیا، طاقت آئی، کھڑا ہوا، پانی پیا تو بات کرنے کی صلاحیت اب اس کے اندر زیادہ ہو گئی۔ بات کرنے لگا، پورا قصہ سنایا، میاں کہیں جنگلوں سے آ رہا ہوں، مجھے تھوڑی سی آرام کی ضرورت ہے، آرام کرنے دو۔ کیا ہے؟ مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ اب یہ مہمان نواز تھا، گاؤں کے لوگ تو ویسے بھی مہمان نواز ہوتے ہیں، کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، ایک دن تیرا دل چاہے رک جا، 2 دن چاہے تب بھی رک جا یار، تجھے بستر بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے۔ سویا، آرام سے نیند ہو گئی، اب تو بڑا سکون ملا۔ دوسری رات آئی، گھر میں لیٹا تھا کہ بستی میں شور مچنا شروع ہو گیا، بستی میں آوازیں آنے لگیں، رونے کی، پیٹنے کی۔ یہ گھر والے کو بلا کے بولا، آخر کار وجہ کیا ہے؟ کیا بستی میں ڈکیتوں نے چھاپا مار دیا؟ کیا ڈاکو گھس گئے ہیں؟ کیا کوئی قاتل گھس گئے ہیں؟ کیسا جو ہے رونے کی شور ہے، کیسا آوازیں ہیں، کیسے لوگ چیختے ہیں، لوگ کیوں چلا رہے ہیں؟ تو گھر والا گھر سے نکلا، جائزہ لینے گیا، بستی میں معاملہ کیا ہے، بستی میں ہوا کیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اپنی اس مہمان سے کہہ رہا تھا، ہماری بستی میں ڈاکہ نہیں پڑا ہے، ہماری بستی میں کوئی ڈاکو نہیں آیا، ہماری بستی میں کوئی قاتل نہیں آیا۔ تو پھر کہا یہ چیخو پکار کیسی، یہ رونا چلانا کیسا، پھر یہ شور غوغا کیسا؟ تو اس میزبان نے بتایا اپنے مہمان کو، ہماری بستی کا جو مکھیا ہے، ہماری بستی کا جو سردار ہے، ہماری بستی کا جو سب سے بڑا سرپنچ ہے، اس کا بیٹا بستر مرگ پہ ہے، موت کے بالکل قریب ہے، اس کو چارپائی پہ لوگ ڈال کے اپنے کاندھے پہ اٹھا کے اسے راستوں میں لوگوں کے دروازے سے گھمایا جا رہا ہے، اور ہر شخص سے دعا کے لیے کہا جا رہا اس کے لیے دعا کر دو۔ تو لوگ دعائیں بھی کر رہے ہیں، چونکہ مکھیا ہمارا بہت اچھا ہے تو اس کے بیٹے کی وجہ سے رو بھی رہے ہیں، بس یہ وجہ ہے جو پوری بستی بے قرار ہے۔ اللہ نے تو اسے علم دے ہی دیا تھا، آنکھ آ گئی تھی، کہنے لگا اس سردار کے بیٹے کو میرے پاس بلا لاؤ۔ لوگ بولے تو کیا کرے گا؟ کہنے لگے میں علاج کروں گا۔ بولے یار اسے کھانا نہیں، بھوکا ہے، یہ اتنا بڑا علاج کرنے والا حکیم ہوتا تو یہ فاقے سے مر رہا ہوتا۔ مگر بولے مرتا کیا نہ کرتا، بولے اسے تو مرنا ہی ہے یار، کسی کی دعا کام نہیں کر رہی، کسی کی دوا کام نہیں کر رہی، لاؤ لے آؤ۔ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں ان سے کہا چلو ہمارے گھر کوئی مہمان آیا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے میں علاج کر دوں گا۔ لوگوں کو تو علاج ہی چاہیے تھا۔ لوگ آئے اور اس کے دروازے پہ چارپائی رکھ دی، کہنے لگے بلا تیرا مہمان کیا ہے۔ مہمان دروازے پہ نکل کے آیا تو لڑکا جو اس کا بیٹا تھا، سرپنچ کا، مکھیا کا، بالکل موت اور زندگی سے لڑ رہا تھا، سانس تھمنے والی تھی، آنکھیں پھٹ چکی تھیں، آنکھیں پھیلی پڑی ہیں، اللہ اللہ یہ حال تھا۔ لوگ سوچ رہے تھے کوئی کرشمہ ہی سے بچا سکتا ہے۔ اب اسے علم تو آ ہی گیا تھا، اس نے نگاہ اٹھائی تو سامنے ایک درخت، ایک پودا کھڑا تھا۔ اب ہر جگہ تو پودے درخت تو ہوتے ہی ہے، گاؤں دیہاتوں میں دیکھ تو ہر طرح کا ہوتا ہی ہے۔
اور اگر کہیں گاؤں کے باہر ہو تو پھر ہر طرح کی گھاس و پودا زیادہ ہوتا کہ نہیں ہوتا، باہر سرے پہ گھر تھا، جو اس کا علاج تھا وہ پودا، وہ بوٹی بول پڑی کہ میرے اندر، میرے عرق کے اندر اس کی بیماری کا علاج ہے، میرے پتوں کو توڑ اور توڑنے کے بعد میرا عرق نکال اور نکالنے کے بعد اس کے حلق میں ڈال دے، یہ اچھا ہو جائے گا۔ اچھا اللہ والوں کا تو حال یہی، آنکھیں بند کریں تو پھر یہ جان لیں۔ اب یہ تو پرندوں کی زبان بھی جانتے ہیں، جو سب جانتے ہیں۔ اب ان کو الہام ہوا، یہ بھی اللہ کی طرف سے علم تو مل ہی گیا تھا کہ وہ بوٹی اس مرض کی دوا ہے، حکم دیا اس کے پتے توڑ کے لاؤ، پتے توڑ کے لائے، کہا اسے گھوٹو، چھانو، عرق نکالو، عرق نکالا، کہا اس کے منہ میں ڈالو، منہ میں ڈالا، منہ میں ڈالا، حلق سے اترا، بچہ بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گیا، ہائے ہائے ہائے، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اب تو لوگوں کی قدر سمجھ میں آ گئی، یار مہمان نہیں ہے، بہت بڑا قابل شخص ہے۔ اب تو سب لوگ بولے اب تک تو اپنی مرضی سے رکا تھا، اب ہماری مرضی سے رکے گا، اب نہیں جانے دیں گے، ایسے مریض کو ٹھیک کر دیتا ہے، کون جانے دے گا؟ اور آج کے زمانے میں ایسا آدمی مل جائے تو میاں سرکاری اسپتال میں گورنمنٹ رکھ لے، کرونا کے بہت آ رہے ہیں، بھئی تو ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، اب یہ رک گیا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علم ہوگا تو سب کچھ تمہارے پاس آ جائے گا، دولت بھی، عزت بھی، شہرت بھی، تخت بھی، تاج بھی، جنت بھی۔ علم ہونا چاہیے، آنکھ ہونا چاہیے، سب کچھ مل جائے گا، یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اور علم نہیں تو کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ اور علم کتنا؟ مفتی بننا نہیں، اتنا علم جتنے سے ضروریات پوری ہو سکے اپنی، اتنا حاصل کرنا۔ اب ذرا غور کیجیے، آگے بڑھیے۔ یہ رکا تھا، اب مکھیا ایک دن اس کے پاس آیا گاؤں کا، اپنی پگڑی اتار کے اس کے قدموں میں رکھ کے بولا میری لاج رکھ لے۔ کہنے لگا اب تیرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ کہنے لگا بیٹے کو کچھ نہیں ہو گیا، بیٹا تو ٹھیک ہے الحمدللہ، اسی دن سے اچھا ہے، چنگا ہے۔ کہا تو پھر پگڑی کاہے میرے قدموں میں رکھتا ہے؟ کہنے لگا برابر والی جو بستی ہے اس کا جو سرپنچ ہے مجھ سے زیادہ پاور میں ہے، اس کا جو قبیلہ ہے وہ مجھ سے پاور میں ہے، بڑا قبیلہ ہے، اس نے میرے اوپر دھابا بولنے کی دھمکی دی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری سرپنچی چھین لے، وہ چاہتا ہے میرے گاؤں کو چھین لے، وہ میرے گاؤں پر دھابا بولنے والا ہے، میں طاقت نہیں رکھتا کہ اس کا جواب دے سکوں، اس آفت سے بھی تو ہی بچا سکتا ہے۔ کہنے لگا میری پگڑی بچا لے، میرا قبیلہ بچا لے، میرا تخت بچا لے، میرا تاج بچا لے۔ اللہ اللہ، کہا کب حملہ ہونے والا؟ اس نے دن تاریخ بتا دی، فلاں تاریخ میں، فلاں دن میں، فلاں ٹائم میں حملہ ہونے والا ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے آپ؟ فلاں تاریخ میں، فلاں ٹائم میں، فلاں گھڑی میں حملہ ہونے والا۔ اچھا، اس نے کہا جیسا میں کروں ویسا کرنا، جیت تیری ہوگی۔ کہا ہتھیار نہیں ہے، کہا ہتھیار سے نہیں، اب مائنڈ سے جیتیں گے جنگ۔ اب اللہ اللہ سرپنچ صاحب کو بتا دیا، اپنے دو لوگ وہاں اس کونے پہ بٹھانا، دو لوگ اس کونے پہ بٹھانا، دو لوگ راستے کے اس جگہ بٹھانا، دو لوگ اس جگہ بٹھانا، کل ملا کے چند لوگوں کے ساتھ ہی اس طریقے سے مورچہ بندی کر دی۔ جب وہ دوسرے گاؤں کا سرپنچ، دوسرے گاؤں کا مکھیا اپنے قبیلے کو لے کے حملہ کرنے آیا تو اس کی مورچہ بندی اتنی اچھی تھی کہ وہ 10 گنا زیادہ ہو کے بھی مار کھا گیا۔ اسے پتا تھا 10 گنا زیادہ ہو کے بھی کیا کر گیا؟ مار کھا گیا، ہارا، اور ہار کے واپس چلا گیا۔ اس کا قبیلہ بھی بچ گیا، اس کی پگڑی بھی بچ گئی۔ اب لوگوں کو اکٹھا کیا، سرپنچ نے، مکھیا نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے بولا لوگوں یہ جو مہمان آیا ہے یہ حکمت بھی جانتا ہے، یہ دوا بھی جانتا ہے، یہ جنگ کرنا بھی جانتا ہے، یہ بچانا بھی جانتا ہے، حفاظت کرنا بھی جانتا ہے، لڑنا بھی جانتا ہے، لڑانا بھی جانتا ہے، پڑھنا بھی جانتا ہے، پڑھانا بھی جانتا ہے۔ میری اصلی پگڑی کا حقدار تو یہ ہے۔ سب کے سامنے پگڑی اتار کے بولا آج کے بعد مکھیا میں نہیں،
آج کے بعد سرپنچ میں نہیں، آج کے بعد میں نہیں ہوں سب سے بڑا مکھیا سرپنچ، آج کے بعد یہ ہمارا مہمان ہوگا۔ پگڑی بھی مل گئی، سرپنچی بھی مل گئی، اور گاؤں کی چودراہٹ بھی مل گئی۔ کس نے دلایا؟ الیکشن میں نہیں، علم میں۔